اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر معین۔ جیسا کہ کل تیمم کے احکام بیان کیے گئے تھے کہ تیمم کس وقت کیا جائے گا اور کب صحیح ہوگا، اس کے بارے میں آج بھی مسائل بیان ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 714، احتیاط مستحب کی بنا پر تیمم میں پیشانی، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور ہاتھوں کی پشت جہاں تک ممکن ہو ضروری ہے کہ پاک ہو۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو شخص تیمم کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پیشانی کہ جس پر تیمم کیا جائے گا اور دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں اور ہاتھ کا پیچھے والا حصہ کہ جس پر مسح کیا جائے گا، ہاتھ پھیرا جائے گا، یہ تینوں چیزیں پاک ہونا چاہیے۔ ہاتھ کا ظاہری حصہ اور باطنی حصہ، پیشانی، یہ تینوں جب پاک ہوں گی تبھی تیمم صحیح ہوگا۔ مسئلہ نمبر 715، انسان کو چاہیے کہ ہاتھ پر مسح کرتے وقت انگوٹھی اتار دے، اور اگر پیشانی یا ہاتھوں کی پشت پر کوئی چیز چپکی ہوئی ہو، کوئی رکاوٹ ہو، تو ایسی صورت میں اسے ہٹا دینا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص تیمم کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ تیمم کرتے وقت اپنی انگوٹھی کو اتار دے، اس کے بعد تیمم کو انجام دے۔ اسی طریقے سے کسی شخص کے ہلکی پھلکی چوٹ لگی تھی اور ماتھے پہ کوئی ٹیپ وغیرہ چپکا لیا اس نے کہ جس سے خون وغیرہ نہ نکلنے پائے یا زخم وغیرہ نہ بڑھنے پائے۔ اسی طریقے سے ہاتھ پہ کوئی چیز چپکی ہوئی ہے، اگر اس زخم پر یہ گرد آلود ہاتھ نقصان دہ نہ ہو تو ایسی صورت میں اسے ہٹا دینا ضروری ہے۔ اس کے بعد مسح کرنا چاہیے، اس کے بعد ہاتھوں کو پھیرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 716، اگر کسی شخص کی پیشانی یا ہاتھوں کی پشت پر زخم ہو اور اس پر کپڑا یا پٹی بندھی ہو جس کو کھولنا ممکن نہ ہو، جس کو کھولا نہ جا سکتا ہو، تو ضروری ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرے، اور اگر ہتھیلی زخمی ہو اور اس پر کپڑا یا پٹی وغیرہ بندھی ہو جسے کھولا نہ جا سکتا ہو، تو ضروری ہے کہ کپڑے یا پٹی وغیرہ سمیت ہاتھ اس چیز پر مارے جس پر تیمم کرنا صحیح ہو، اور پھر پیشانی اور ہاتھوں کی پشت پر پھیرے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی پیشانی یا ہاتھ زخمی ہوں تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ اسی چیز پہ یعنی اسی زخم پر، اسی پیشانی پر پھیرتے وقت اگر زخم میں یہ گرد لگنا نقصان دہ نہ ہو تو ہاتھ کو پھیرا جائے گا، اور اسی طریقے سے ہاتھ کا مسح بھی کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس پہ پٹی بندھی ہو اور اس پٹی کا کھولنا ممکن ہو تو اسے کھولنا چاہیے، لیکن اگر کھولنا ممکن نہ ہو، کھولا نہ جا سکتا ہو، تو ایسی صورت میں اسی پٹی پر ہی مسح کرنا چاہیے، ہاتھ کو مس کرنا چاہیے۔ اگر ہاتھ میں پٹی بندھی ہو، ہتھیلی پہ پٹی بندھی ہو، تو ایسی صورت میں اسی پٹی کے اوپر ہی ہاتھ مارنا چاہیے ایک ایسی چیز پر کہ جس پر تیمم کرنا صحیح ہے۔ مثال کے طور پر زمین پر، مٹی پر ہاتھ کو مارے گا اور اس کے بعد پیشانی پہ پھیرے گا، پھر دونوں ہاتھوں پر پھیرے گا اور مسح کرے گا، اس سے تیمم صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو وہ پٹی ہٹا دے، لیکن اگر ممکن نہ ہو تو ہٹانا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 717، اگر کسی شخص کی پیشانی اور ہاتھوں کی پشت پر بال ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر سر کے بال پیشانی پر آ گرے ہوں تو ضروری ہے کہ انہیں پیچھے ہٹا دیا جائے۔ مثال کے طور پر مردوں کے خصوصاً ہاتھوں پر بال ہوتے ہیں، یا کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پیشانی تک بال اگاتے ہیں، تو ایسی صورت میں جس شخص کی پیشانی پر بال ہوں یا جس شخص کے ہاتھوں پر بال ہوں، تو ایسی صورت میں ان بالوں کا صاف کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ انہی پر مسح کرنا کافی ہوگا۔ لیکن اگر سر کے بال پیشانی پر آ جائیں تو ایسی صورت میں ان بالوں کا ہٹانا ضروری ہے، اس کے بعد مسح صحیح ہوگا، اس کے بعد پیشانی پر ہاتھ پھیرنا صحیح ہوگا، اسی وقت تیمم صحیح ہو سکتا ہے۔
اگر کوئی شخص سر کے بال پیشانی سے نہ ہٹائے اور بالوں کے اوپر ہی ہاتھ پھیر لے تو ایسی صورت میں تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ یہ تمام مسائل وہ ہیں کہ جن کا جاننا ضروری ہے تاکہ اپنے اعمال کو بخوبی بہتر طریقے سے انجام دیا جا سکے۔ لہٰذا امید یہ کرتے ہیں کہ سبھی لوگ ان اعمال کو سیکھیں گے اور اپنے وظیفے کو ان کے مطابق انجام دیں گے۔